إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، خصوصی طور پر مذہب اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین سرور گرامی امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، گفتگو چل رہی تھی امانت داری کے حوالے سے کہ امانت داری ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ جن کے اندر امانت داری نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ جو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا ہے، عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا ہے، ان کے دین کا کوئی اعتبار اور کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ امانت کے تعلق سے یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ امانت کس کو کہتے ہیں اور امانت کی کتنی قسمیں ہیں، امانت کی اہمیت کیا ہے اور امانت کا معاملہ
کتنا حساس معاملہ ہے۔ امانت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، کہ یہ ایمان کی علامت ہے، امانت داری یہ ایمان کی علامت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ ایک اسلام کے اندر ایک سنگین جرم ہے، خطرناک جرم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں۔ نبی کے زمانے میں ہوتا کیا تھا؟ نبی کے اوپر وحی آ جاتی تھی، بتا دیا جاتا تھا کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ آج کے زمانے میں کیسے پتا چلے کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے؟ نبی علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بتلا دی ہیں کہ فلاں فلاں نشانی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کے پاس ہے، اور منافق کی ساری نشانیاں ان کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو پکا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں منافق کے۔ اذا حدث کذب، آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ ایک اچھا مسلمان، ایک سچا مسلمان، ایک پکا مسلمان، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچوں کا ساتھ دیتا ہے اور سچ کو اختیار کرتا ہے، سچ بولتا ہے۔ یہ ایک مومن کی خاص نشانی ہے۔ اور منافق کون ہے؟ جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، دن رات جھوٹ بولتا ہے، تجارت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، معاملات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ایک دوسرے سے ملتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پوری زندگی ہماری اور آپ کی ایسی گزرتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ، عہد و پیمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا ہے ان کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وعدے کو پورا کرنا، عہد و پیمان کو پورا کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ دینداری کا ثبوت ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو گویا کہ آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ نیک آدمی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ دیندار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ وعدہ اور یہ عہد و پیمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ آج جو بات بات میں ہم لوگوں سے وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کیا ہوگا، عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں، کیا ہوگا، کیا بگڑے گا؟ لیکن قرآن کو پڑھیے، قرآن مجید سورۃ الاسراء کے اندر آیت کا نمبر 34 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تمہیں اپنے وعدوں کے بارے میں، عہد و پیمان کے بارے میں رب العالمین تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ کیا آپ نے کسی سے لین دین کا معاملہ کیا، کسی بات پر آپ نے کوئی معاملہ کیا، آپ نے وعدہ کیا، آپ نے عہد و پیمان کیا، آپ نے دھوکہ دے دیا، آپ ان سے ملے نہیں، آپ لین دین کا معاملہ حل نہیں کیے، اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کیے، اپنے وعدے وعید کو پورا نہیں کیے؟ اللہ نے کہا اپنے وعدے کو پورا کرو۔ ان وعدوں کے بارے میں، ان عہد و پیمان کے بارے میں رب تم سے سوال کرے گا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، تیسری نشانی منافق کی یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔
امانت کی جتنی قسمیں آپ کے سامنے باتیں آئی تھی امانت کے حوالے سے کہ امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں، تمام کے تمام قسموں میں امانت داری کا ثبوت دیا جائے اور امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کی جائے، ایک مسلمان کی یہ صفت ہے، ایک مسلمان کی یہ شان ہے، ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی نشانی ہے، اور اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور چوتھی نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا خاصم فجر، یعنی آدمی جب کسی سے لڑائی کرتا ہے، بحث اور مباحثہ کرتا ہے تو نرمی سے بات نہیں کرتا ہے، ادب سے بات نہیں کرتا ہے، جب باتیں کرتا ہے تو گالی گلوچ کر کے بات کرتا ہے، جب باتیں کرتا ہے تو بیہودہ ٹائپ کا بات کرتا ہے، جب باتیں کرتا ہے تو اپنے زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، وَخَاصَمَ فَجَرَ، اور گالی گلوچ کرتا ہے، اپنے زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اور امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، بات کرتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو جھگڑا کرنے لگتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے۔ یہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی گئی، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ اب آج ہم لوگ ٹٹولیں اپنے اندر، اپنے آپ کو ٹٹولیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ کیا یہ 4 نشانیاں ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی ہیں؟ اگر 4 نشانیاں بیک وقت اگر پائی جاتی ہیں تو خالص منافق ہیں، پکا منافق ہیں، اور 4 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی یا 2 نشانی پائی جاتی ہے تو کہا جائے گا ان کے اندر منافق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جھوٹ بول دیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، امانت میں خیانت کر دیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، منافق بن گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رب کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء کو اٹھائیے، آیت کا نمبر 45 ہے، پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، یہ منافق جہنم میں جائے گا، اس گناہ کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اور نفاق کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے، سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اور امانت میں خیانت کرنے کا انجام، ذرا اس کو بھی دھیان میں رکھا جائے کہ امانت میں خیانت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم کسی کی امانت میں خیانت کر لیتے ہیں، امانت داری کا ثبوت نہیں دیتے ہیں، سوچتے ہیں کیا ہوگا، یہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر کر لیا، امانت میں خیانت کر لیا، دوسروں کے مال کو ہڑپ لیا، بہن کی پراپرٹی کو ہڑپ لیا، بھائی کی پراپرٹی کو ہڑپ لیا، کسی پڑوسی کی پراپرٹی کو ہڑپ لیا، کسی کی امانت میں خیانت کر لیا، کیا ہوگا، دنیا کا معاملہ ہے، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ختم ہونے والا نہیں ہے، بھیانک انجام ہے اور خطرناک انجام ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، سورہ آل عمران آیت کا نمبر 161 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بڑی دردناک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو امانت میں خیانت کرتا ہے، اس خیانت کردہ چیز کو قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ اس خیانت کردہ چیز کو، سامان کو قیامت کے دن اٹھا کر کے لے کے آئے گا۔ میدان محشر کی بھیڑ ہوگی، پوری امت کی بھیڑ ہوگی، اور میدان محشر میں سب لوگوں کے سامنے امانت میں خیانت کیا ہوا چیز کو بندہ اٹھا کر کے لے کے آئے گا، اور سارے کے سارے دنیا کے لوگ دیکھیں گے، یہ دیکھو فلاں آدمی ہے جو دنیا کے اندر امانت میں خیانت کیا تھا، کسی کی چیز چوری کی تھی، کسی کا مال غصب کیا تھا، کسی کا سامان چوری کیا تھا، یہ سب لے کر کے حاضر ہوگا۔ اور مسند احمد کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ کی قسم بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی نے اونٹ چوری کیا ہے
تو اونٹ کو لے کر کے آئے گا، اونٹ بلبلا رہا ہوگا، دنیا والے سمجھ جائیں گے میدان محشر میں یہ امانت میں خیانت کیا ہوا ہے، اونٹ کو چوری کیا تھا، بکری کو چوری کیا ہے، خصی کو چوری کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بکری لے کر کے آئے گا، خصی لے کر کے آئے گا، دنیا والے دیکھیں گے یہ دیکھو بکری چور ہے، یہ خصی چور ہے، یہ امانت کے اندر خیانت کیا تھا۔ اللہ کے روبرو وہ حاضر ہوگا، چھوٹے سے چھوٹے سامان، بڑے سے بڑے سامان کو لے کر کے قیامت کا دن ہوگا، رب کے سامنے روبرو ہوگا، امانت میں خیانت کردہ چیز کو لے کر کے آئے گا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اور آج کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، بھائی کی زمین ہے، بھتیجے کی زمین ہے، بہن کی زمین ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی کی امانت ہڑپ کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب المظالم کے حوالے سے حدیث ہے، من ظلم من الارض شیئا، جنہوں نے زمین میں سے کچھ بھی، ایک بالش یا کچھ بھی وہ ہڑپ کر لیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توقہ من سبع ارضین، ساتوں زمینوں کا طوق اور بوجھ ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ لو تم زمین کرتا تھا، آج یہ زمین کا بوجھ لے کر کے تم قیامت کے اندر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی قیامت کے اندر اتنا بھیانک معاملہ ہوگا۔ تھوڑی سی زمین اگر کسی نے خیانت کی، کسی کے مال کو غصب کیا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کا دن ہوگا، ساتوں زمینوں کا طوق ان کے گلے میں ڈال دے۔ آج کوئی بٹوارا کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائیوں میں انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ حج پر حج کیے جا رہے ہیں، عمرہ پر عمرہ کیے جا رہے ہیں، 100 بار حج اور عمرہ کر لو، یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد تمہارے کبھی معاف نہیں ہو سکتے، یہ حقوق آپ کو دینا ہوگا، یہ امانت ہے، بٹوارا کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، امانت داری کا ثبوت دینا ہوگا، جن کا جو حق ہے حق والوں کو حقوق دینا ہوگا، نہیں تو قیامت کا دن بڑا بھیانک ہوگا۔ ساتوں زمینوں کا بوجھ اور ساتوں زمینوں کا طوق آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، 7 طبق زمین ہوں گے۔ کیا معاملہ ہوگا اور کتنا سنگین معاملہ ہوگا۔ ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، پہلے زمانے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف تھے، کتنے نیک تھے، کتنے صالح تھے، اور کس طرح امانت داری کا اور دیانت داری کا ثبوت دیا ہے، اللہ کی قسم دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیے، جن کے دل کے اندر رتی بھر ایمان ہے، وہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ امانت میں خیانت کی دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر کے دیکھے گا بھی نہیں کہ ہم اس کے مال میں خیانت کریں گے، ارادہ نہیں کرے گا۔ ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کتاب الانبیاء کے اندر، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیا۔ ایک شخص تھا، انہوں نے اپنی زمین کو دوسرے شخص سے بیچ دیا۔ یہ 2 لوگوں کا معاملہ ہے، ایک شخص نے بیچا، دوسرے شخص نے خریدا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جس نے زمین کو خریدی تھی، انہوں نے کاشتکاری کے لیے، کھیتی کے لیے زمین کو جوتنا شروع کیا، زمین کی کھدائی شروع کر دی، اور زمین کی جوتائی میں اور زمین کی کھدائی میں اسے ایک سونے کا گھڑا مل گیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جرتن فیہا ذہب، کھودتے وقت، اس زمین کی کھدائی کرتے وقت وہاں پر ایک سونے کا گھڑا مل گیا، گھڑے کے اندر سکے مل گئے۔ ہم اور آپ آج ہوتے تو کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے، راتوں رات اس کو غائب کر دیتے، لیکن اللہ کا بندہ کتنا اللہ کا ڈر تھا، کس قدر اللہ کا خوف تھا، اور امانت داری اور دیانت داری کی کیسی مثالیں انہوں نے پیش کی۔ وہ چھپایا نہیں، اس گھڑے کو اٹھایا،
सोने के सिक्के को भरा हुआ घड़ा को लिया और लेकर के भागते हुए उस आदमी के पास गया जिनके पास से जमीन खरीदी थी। कहा भाई साहब, ये घड़ा निकला है आपकी जमीन में, आप इस घड़े को ले लो, इस घड़े के अंदर जो सोने के सिक्के हैं ये सिक्के ले लो, ये मेरा नहीं है, जमीन मैंने आपसे खरीदी है, ये खजाना मैंने आपसे नहीं खरीदा है, इसलिए इस खजाने को आप रख लो। हम होते तो क्या कहते, बड़ा अच्छा आदमी है, अमानतदारी का सबूत दिया है, लाओ इसको रख लेते हैं। लेकिन वो बंदा इससे भी आगे निकला। कहा भाई साहब, जमीन को मैंने बेच दिया है, आपके हवाले कर दिया है, अब जमीन के अंदर सोना निकले, जमीन के अंदर लोहा निकले, वो आपका है, मैं इस सोने को नहीं ले सकता, जाओ तुम इस सोने को रख लो। अल्लाह अकबर, क्या अमानतदारी की मिसाल है, क्या अमानतदारी की मिसाल है। एक कहता मैं इस सोने को रखने वाला नहीं, जमीन मैंने खरीदी है, ये सोना आपके जमीन से निकला है, ये खजाना आपके जमीन से निकला है, मैं खजाने को रख नहीं सकता। दूसरा कहता नहीं नहीं, मैंने बेच दिया है तो ये तेरे हवाले है, तू रख ले, मैं इसे रख नहीं सकता। कहा कि नहीं नहीं, मैं भी नहीं रख सकता। ये कह रहा मैं नहीं रख सकता, ये कहा मैं नहीं रख सकता। क्या करें, दोनों में बहस हो रही, दोनों में मुबाहिसे हो रहे हैं। कहा एक काम करते हैं, चलो किसी तीसरे शख्स के पास, अल्लाह के नेक बंदे के पास हमारा फैसला कर दे, सोना कौन रखेगा, क्या करेंगे इस सोने को, कहीं इस अमानत के अंदर खयानत तो नहीं हो जाएगी। कयामत का दिन होगा, अमानत का मामला बड़ा संगीन है, इस सोने को हम नहीं रख सकते। एक तीसरे के पास चले गए, अल्लाह का बंदा था, नेक आदमी था। कहा क्या मामला है, कहा मामला ऐसा है, जमीन मैंने खरीदी काश्तकारी के लिए, खेती के लिए, जमीन को खोदा, जोताई किया, ये सोने का घड़ा निकला, ये सिक्के निकले, मैं इनके हवाले कर दिया, इसलिए कि जमीन मैंने खरीदी है, ये घड़ा और ये सोना मैंने नहीं खरीदा है। दूसरा कहता है भाई साहब, जमीन जब मैंने बेच दी है तो जमीन के अंदर जो भी निकलेगा ये इनका होगा, मेरा कैसे होगा, मैं इसको रखने वाला नहीं। तीसरा आदमी भी हैरान हो गया, करे तो करे क्या। बीचों बीच का एक मसला निकाला। कहा एक काम करो, तुम लोगों के पास औलाद हैं? कहा हाँ। एक ने कहा मेरे पास बेटा है, दूसरे ने कहा मेरे पास बेटी है। कहा दोनों का निकाह कर दो, दोनों का निकाह करो, और निकाह में जो पैसे हैं वो निकाह में खर्च करो, जहां खर्च करने की जरूरत पेश आए निकाह में, शादी में खर्च करो, और बाकी जो बचता है उस बाकी को वह तसद्दका, तुम दोनों मिलकर के सदका कर दो, मामला तुम लोगों का हल है। और दोनों अल्लाह के बंदों ने ऐसा ही किया। एक ने अपने बेटे का, दूसरे ने अपने बेटी का, दोनों का निकाह किया, और बाकी जो बचा दोनों ने मिलकर के अल्लाह की राह में सदका कर दिया। यानी अल्लाह का इतना डर था, इतना डर था कि कहीं ये सामान हम उठा करके इस्तेमाल कर लें और अमानत के अंदर अगर खयानत हो जाए तो रब के यहां हमारे अमाल सब जाय हो जाएंगे और हमारा ठिकाना जहन्नम में हो जाएगा। सोचें हम और आप, सोचें, गौर करें हम और आप कि आज अमानतों के मामले में हम कितना हसास हैं, कितना हसास हैं और किस कदर फिक्रमंद हैं। एक वाकया है सही बुखारी के हवाले से, जंग खैबर का मौका है। जंग खैबर के मौके पर बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए, बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबाए किराम आए, और सहाबाए किराम आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गवाही देने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलानुन शहीदुन, फलानुन शहीद, फला शहीद हो गया, फला शहीद हो गया। अच्छी बात है, अल्लाह के राह में शहीद हो गया। अल्लाह के राह में शहीद होना ये कितना बड़ा मामला है, कितना अहम मामला है कि अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जान का नजराना पेश कर दिया, अल्लाह के राह में शहीद हो गए। फलानुन शहीद, फलानुन शहीद, फला शहीद हो गए, फला शहीद हो गए। मुस्नद अहमद की हदीस है, सुनन तिरमिजी के अंदर इमाम तिरमिजी ने भी नकल किया है, इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान के अंदर इस हदीस को नकल किया है। एक आदमी के पास और गुजर हुआ, कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी भी शहीद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल्ला इन्नी रअयतहु फिन्नार, नहीं नहीं, ये आदमी जहन्नम में जाएगा, मैंने इसे जहन्नम में देखा।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی راہ میں لڑا ہے، میدان خیبر ہے، جنگ کا موقع ہے، لڑتے لڑتے قربان ہو گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، قتل پڑا ہوا ہے، لاش ان کی پڑی ہوئی ہے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مال خیبر میں جو مال حاصل ہوا تھا، مال غنیمت کا مال جو حاصل ہوا تھا، جو مال تمام کے تمام مسلمانوں کا ہوتا ہے، بانٹنے سے پہلے، تقسیم کرنے سے پہلے انہوں نے ایک چادر کی چوری کر لی تھی، امانت کے اندر خیانت کر لیا تھا، اور اس چادر، اس عبا کے چوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی چیز، ایک معمولی سی چیز، بعض لوگ جو چھوٹے چھوٹے سامان اٹھائے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈر کے مارے لا کر کے دینے لگے، اللہ کے نبی یہ جوتے کا تسمہ میں نے اٹھا لیا تھا، اے اللہ کے نبی یہ فلاں چیز میں نے اٹھا لیا تھا، اے اللہ کے نبی یہ فلاں چیز میں نے اٹھا لیا تھا، سب جمع کرنے لگے۔ کہا کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا اس لیے کہ انہوں نے چوری کی تھی شہادت سے پہلے۔ اتنا بڑا معاملہ کیا، اتنا بڑا معاملہ کیا، لیکن ایک چھوٹی سی امانت کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے؟ جہنم۔ ہم اور آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ بڑے بڑے عمل کیے ہیں ہم نے اور آپ نے، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے امانت میں خیانت کا معاملہ کیا ہے تو اللہ کی قسم جہنم میں جانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے سبب ہوگا، جہنم میں جانے کا یہ سبب ہوگا۔ سمجھیے اس چیز کو، کتنا بڑا معاملہ ہے اور کتنا سنگین معاملہ ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ ان میں سے ایک نے جو اپنا معاملہ پیش کیا تھا اللہ کے سامنے، اپنے نیک عمل کو، کیا کہا تھا؟ اے اللہ، ایک مزدور میرے پاس تھا، وہ غصہ ہو کر کے چلا گیا تھا، کافی دنوں کے بعد میرے پاس آیا، ان کی مزدوری کو میں نے جانوروں میں لگا دیا، بکریاں اور یہ جانور، یہ گائے، یہ بیل، یہ بھیڑ، یہ بکریاں، بہت سارے مال میرے پاس ہو گئے۔ کافی دنوں کے بعد جب آیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور میری امانت کو واپس کر دو اور میری مزدوری کو واپس کر دو، اللہ میں نے ساری کی ساری بھیڑ اور ساری کی ساری بکریاں اور سارا کا سارا جانور ان کو دے دیا، اس لیے کہ ان کی امانت تھی، وہ میرا مال نہیں تھا۔ کیا مثال تھی اور کیسی کیسی مثالیں تھیں، عدل و انصاف۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی، جب ان کے ہاتھ کاٹے جانے کا اعلان ہوا تو کوہرام مچ گیا، بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا، کہیں لے دے کر کے معاملہ حل کر لو۔ آج کرتے ہیں نا ہم لوگ، لے دے کر کے معاملہ حل کر لو اور کسی طریقے سے معاملہ کو دبا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعلان کیا آپ نے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ لوگوں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آج فاطمہ مخزومیہ ہے، بنو مخزوم کی بیٹی اور بنو مخزوم کی عورت ہے۔ آج اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ انصاف کرنا بھی یہ امانت ہے، یہ دیانت داری ہے، یہ امانت داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف، اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور یہ انصاف کرنا اور لوگوں کے درمیان، ملازموں کے درمیان، سب کے درمیان، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا یہ امانت ہے۔ مستدرک حاکم کے حوالے سے ایک واقعہ ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا چابی دینے کے لیے، کنجی دینے کے لیے۔ آج کسی کے پاس اگر حکومت ہوتی ہے، کسی کے پاس اگر طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس اگر عہدہ ہوتا ہے تو کسی کے اوپر بھی ظلم کر دیتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے، بے انصافی کر دیتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کبھی کبھی
دیکھتے ہیں کوئی آدمی کسی دوسرے کی پارکنگ میں گاڑی لگا دیتا ہے، بولتا بھائی صاحب یہ میری پارکنگ ہے، کیوں لگا دی؟ ہاں لگا دیا، کیا کر لو گے تم؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دادا گیری ہوتی ہے، ہم اور آپ دادا گیری کرتے ہیں۔ کہیں پر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی اپنی جگہ ہے اور زبردستی ان کی جگہ میں بیٹھ گئے، ان کی جگہ کو جا کر کے قبضہ کر لیے، ان کی زمین کو جا کر کے قبضہ کر لیے اور پھر ان سے لڑائی کرنے لگتے ہیں، ہاں جو کرنا ہے تم کر لو۔ کیا تم ہم کو نہیں پہچانتے ہو؟ کیا نہیں جانتے ہو؟ میرے خاندان کو نہیں جانتے ہو؟ میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تمہیں پتا نہیں ہے؟ یعنی کہیں پر ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، کہیں ہم اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہیں، کہیں پر کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو صحابہ کرام اور سلف صالحین نے ایسی ایسی مثالیں پیش کر دی ہیں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے حاکم، امیر المومنین، سب سے بڑی حکومت کرنے والے، جب فلسطین کو فتح کرتے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، پادریوں نے کہا کہ اس چابی کو، بیت المقدس کی چابی کو ہم صرف حضرت عمر کو دیں گے، اس لیے کہ ان کی نشانیاں اپنی کتابوں کے اندر میں نے پڑھی ہے، چابی اگر دیں گے اور بیت المقدس اگر حوالے کریں گے تو حضرت عمر کے حوالے کریں گے، کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے وہاں موجود تھے اس فتح یابی میں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ فتح تو ہو گئی ہے اور ہم لوگوں نے فتح تو کر لیا ہے، لیکن بیت المقدس کی چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک عمر نہیں آئیں گے چابی تم لوگوں کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے اور انہیں کو چابی دی جائے گی، اور ان کے اندر بہت ساری نشانیاں۔ بلایا گیا، انصاف دیکھیے اور امانت داری اور دیانت داری کی مثال دیکھیے، یہ بتانا مقصد ہے۔ امانت داری اور دیانت داری کی مثال، ایک سواری تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، ساتھ میں غلام ہیں، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر اونٹنی پر بیٹھتے ہیں تو غلام بیٹھ نہیں سکتا ہے، غلام بیٹھتے ہیں تو حضرت عمر نہیں بیٹھ پاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کرو، باری باری بیٹھتے ہیں، 5 میل ہم بیٹھتے ہیں، 5 میل تم بیٹھنا، 5 میل جب میں بیٹھوں گا مہار کو رسی کو تم تھامو گے، اور جب تم بیٹھو گے تو مہار کو رسی کو میں تھاموں گا۔ غلام نے کہا امیر المومنین یہ تو بڑی گستاخی ہے، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، میں بیٹھوں گا اور آپ مہار کو تھامیں گے، آپ رسی کو تھامیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا آرڈر ہے، آرڈر ہے تو ماننا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے ہیں اور غلام جو ہے اس رسی کو پکڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں، 5 میل ہوتا حضرت عمر اتر جاتے ہیں۔ یہ امانت داری اور دیانت داری اس کو کہتے ہیں، انصاف اس کو کہتے ہیں۔ 5 میل کی باری، غلام بیٹھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار کو تھامتے ہیں، اور آخر میں دیکھیے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب بیت المقدس کے پاس جب پہنچتے ہیں تو غلام کی باری آتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر کر کے مہار کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں۔ غلام نے کہا امیر المومنین یہاں تو کم سے کم لحاظ کیجئے، یہ لوگ ہیں، آپ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ایک حاکم ہیں، آپ جو ہے امیر المومنین ہیں، آپ سوال کہا نہیں، یہ بے انصافی نہیں کر سکتا، اللہ کے یہاں اس کا مجھے کہیں جواب نہ دینا پڑے، اس لیے یہ بے انصافی نہیں کر سکتا۔ سارے مسلمان استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر جتنے پادری لوگ تھے سب چھتوں پر چڑھ کر کے اور اونچائی پر چڑھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار کے لیے سب پریشان ہیں، اور انہیں اپنے چابی دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ جب جاتے ہیں اور سواری پر غلام کو دیکھتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے لوگ جب آتے ہیں تو پادری لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عمر نہیں ہے، ہم اسے چابی نہیں دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا او پادریوں، یہ عمر نہیں، یہ ہمارے امیر المومنین نہیں ہیں، یہ ان کا غلام ہے، ہمارے عمر اور ہمارے امیر المومنین وہ ہیں جو رسی پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے غلام کو لے کر کے دھیرے دھیرے کھرا میں آ رہے ہیں، وہ ہمارے امیر المومنین ہیں اور وہ مسلمانوں کے امیر ہیں۔
انہوں نے غور سے دیکھا، ان کے کپڑے کے اندر جو پیوند لگے ہوئے تھے، اپنی کتاب کے اندر انہوں نے نشانیاں پڑھی تھی، ان نشانیوں کو ملایا، اور ملانے کے بعد حضرت عمر کو جب پہچانا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا اور چابی ان کے حوالے کیا۔ مقصد کیا ہے بتانا؟ مقصد بتانا یہ ہے کہ اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت اور خلافت آپ کے ہاتھ میں تھی تو انصاف کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا اور امانت کے اندر آپ نے خیانت نہیں کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب آپ کو شہید کیا گیا نماز کی حالت میں، جب ابو لولو نے جب حملہ کیا اور اسی حملے کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، تو امانت داری کس کو کہتے ہیں ذرا اس کو دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، اما عائشہ کے پاس۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہا کہ جاؤ، میرے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ اما عائشہ سے پوچھ لو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے بغل میں ابو بکر رضی اللہ عنہ دفن ہے، کیا ان دونوں کے بغل میں، دونوں ساتھیوں کے بغل میں مجھے دفن ہونے کی اجازت دے رہی ہیں؟ کیونکہ اس جگہ کا انتخاب اما عائشہ نے کر کے رکھا تھا، اپنے لیے جگہ منتخب کر کے رکھا تھا، منتخب کر کے رکھی تھی کہ میرا جب انتقال ہوگا تو مجھے یہیں دفن کیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا، اپنی طاقت سے نہیں، اپنے بل بوتے سے نہیں کہ جاؤ اما عائشہ کو کہہ دو کہ میرا دفن وہاں ہوگا، میں حاکم ہوں، میں امیر المومنین ہوں، نہیں، جاؤ اجازت لے لو، میری موت ہونے والی ہے، اب میں بچوں گا نہیں، میری موت ہوگی۔ کیا وہ اجازت دے رہی ہیں؟ اگر اجازت دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اجازت دیتی ہیں تو بقی قبرستان میں، عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اما عائشہ سے اجازت چاہتی ہیں، سلام کہتے ہیں کہ ابا نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بات ہے، ابا نے اجازت مانگی ہے، کیا آپ اجازت دے رہے ہیں؟ کہا اگر کوئی اور ہوتا تو میں اجازت نہیں دیتی، لیکن عمر نے مانگا ہے تو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، جاؤ میں نے عمر کے لیے اجازت دے دی ہے، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ جگہ مقرر ہے، وہ یہاں پر دفن ہو سکتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کیا خبر لے کر کے آئے ہو؟ کہ ابا اجازت دے دیے ہیں۔ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے میرے لیے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے میرے لیے، لیکن سنو، میرا جب انتقال ہو جائے گا، میں جب مر جاؤں گا، میری لاش کو لے کر کے جانا، اور جا کر کے لاش کو دفن کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ اما عائشہ سے پوچھ لینا کہ اما آپ نے اجازت دے دیا تھا پہلے، پھر اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، تب جا کر کے ابا کو یہاں پر دفن کریں گے، پھر اجازت لے لینا۔ اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اجازت نہ دے تو مسلمانوں کی عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ ایسا نہیں کہ امیر المومنین ہے وہاں پر دفن کیا ہی جائے گا اور آپ مجھے روک نہیں سکتے ہیں، ایسا نہیں، اجازت لی گئی، پھر دوبارہ اجازت لی گئی اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پر دفن کیا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے پھر جو ہے جگہ منتخب کر لیا کہ مجھے مسلمانوں کی عام قبرستان میں کہیں بھی دفن کیا جائے۔ تو یہ باتیں ہیں امانت کے تعلق سے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے امانت داری اور دیانتداری کی جو مثالیں ہیں، ان مثالوں کو پڑھ کر کے، سن کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم۔